ایک حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات آنے تک کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد کا کتا گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کتا شدید زخمی ہے۔ شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے پہلے ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کتا شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے، چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ کتا چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا، زخمی کتے کے قریب آیا۔ اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا، چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، بوٹی چبائی۔ جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لقمہ سا بنا کر زخمی کتے کے منہ میں دے دیا۔ زخمی کتا بوٹی نگل گیا۔ اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر آیا۔ اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی، واپس گیا اور دم زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی۔ صحت مند کتا ایسا کرنے کے بعد اطمینان سے واپس چلا گیا۔ حاجی صاحب مسکرا پڑے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ روز کتا آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ سوال بہت دلچسپ تھا۔ حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت بھانپ گئے۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے۔ وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح کاذب تک رکوع و سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاؤں کو قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے، میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو، یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں
میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں MP3 کا ایئر فون لگا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے ایئر فون اتارا اور کہکہا لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور ایثار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری 500-600 سالوں کا آج آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کا چولہا جلا رہی ہوتی۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔